الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا واجب الاحترام دوستو بزرگوں اور ساتھیوں، دنیا کا یہ اصول ضابطہ قانون ہے کہ دنیا کے اندر جب کسی کو کسی کام کا مکلف بنایا جاتا ہے، اس کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، آرڈر دیا جاتا ہے، تو کام کے اختتام پر اس کام کرنے والے کو اس کی مزدوری دی جاتی ہے، اس کی اجرت دی جاتی ہے۔ پھر کام کرنے والے مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو مزدوری یومیہ دی جاتی ہے اور بعض کو ماہانہ، بعض کو سالانہ، مختلف رواجات ہیں اور مختلف قسم کے اجیر ہیں، مختلف قسم کے مستاجر ہیں۔ خلاصہ اس کا یہی بنتا ہے کہ جب کسی کام کا آرڈر کیا جائے، حکم کیا جائے، کسی کام کے کرنے کا کہا جائے، اس کا مکلف بنا دیا جائے، پھر جب وہ کام پورا ہو جائے، پائے تکمیل تک پہنچ جائے، تو اس کی اجرت بنتی ہے، اس کی مزدوری بنتی ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم احسان سے انسانوں کو احکامات کا مکلف بنایا کہ تم نے یہ احکامات بجا لانے ہیں۔ پھر وہ احکامات
چاہے فرائض کے قبیل سے ہیں یا واجبات کے قبیل سے ہیں یا سنن و مستحبات کے قبیل سے ہیں، ان تمام احکامات کے بجا لانے پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں مراتب کے بلند ہونے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، تمام احکامات کے اختتام پر، ان کے بجا لانے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا، مغفرت کا وعدہ فرمایا، جنت میں بلندی درجات کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ محض اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے عبادت بجا لانے کے بعد مزدوری کا، اجرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ورنہ اگر ہماری عبادات کو قبول ہی کر لیا جاتا، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس کا فضل، اس کا کرم، اس کا احسان یہ ہوا کہ اس نے صرف قبول ہی نہیں فرمایا بلکہ قبولیت کے ساتھ ساتھ مغفرت کا وعدہ بھی فرمایا۔ مثلا نماز کے بارے میں حدیث قدسی ہے، ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 5 جامع نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے گا، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں میں اسے اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا۔ اور جو نمازوں کو ادا نہیں کرے گا، پابندی کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا، میرا جی چاہے گا تو معاف کر دوں گا، اور اگر میرا جی چاہے گا میں اس کی پکڑ کروں گا، اسے عذاب دوں گا۔ ہماری جو نمازی ہیں، اسی طرح دیگر عبادات ہیں، اگر ان عبادات پر موافقہ نہ ہوتا، یہی بہت بڑی بات تھی، لیکن رب کا کرم دیکھیں، رب کا فضل دیکھیں، رب کا احسان دیکھیں کہ رب نے قبول بھی فرمایا، قبولیت کے بعد مغفرت کا فرمانے کا وعدہ بھی فرمایا، جنت کا وعدہ فرمایا کہ جو بندہ 5 جگانہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرے گا، میں اللہ اسے جنت میں داخل کروں گا۔ خلاصہ یہی نکلا کہ جو عبادت بھی ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے بعد اجر و ثواب، جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ ان عبادات میں سے اہم ترین عبادت وہ ہے دعا کرنا۔ دعا کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے درخواست کرنا، اللہ تعالیٰ کو اپنا حاجت رضا، حاجت مند، حاجتوں کو پوری کرنے والا سمجھتے ہوئے اس کے سامنے اپنی حاجت کو پیش کرنا، اپنی ضرورت کو پیش کرنا، اپنی عاجزی، اپنی انکساری، اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رب سے کوئی چیز مانگنا، یہ دعا کا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے کے لیے نماز کی شرط نہیں لگائی، دعا مانگنے کے لیے وضو کی شرط نہیں لگائی، دعا مانگنے کے لیے دیگر وظائف کی شرط نہیں لگائی، دعا مانگنے کے لیے بڑے بزرگ ہونے کی شرط نہیں لگائی، عالم مفتی ہونے کی شرط نہیں لگائی، بلکہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے پکارو، یعنی مجھ سے مانگو، دعا کرو، أَسْتَجِبْ لَكُمْ،
میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ صبح کو مانگو تب قبول کروں گا، دوپہر کو مانگو تب قبول کروں گا، دن کو مانگو تب قبول کروں گا، رات کو مانگو تب قبول کروں گا۔ جب تم میرا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ استجیب لکم کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ جب بھی اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، جب بھی اس کے سامنے التجا کرو گے، جب بھی اس سے مانگو گے، وہ فوراً تمہارے دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، وہ تمہارے دل کی آہٹوں کو سنیں گے، تمہارے دکھڑوں کو سنیں گے، تمہاری آرزوؤں کو سنیں گے، اس کو پورا کریں گے۔ تو ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادات کا مغز ہے، دعا تمام عبادات کی اصل ہے، دعا تمام عبادات کی روح ہے کہ دعا کے ذریعے سے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اپنے رب کے سامنے التجا کرتا ہے۔ جب وہ بندہ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بندے پر ترس آتا ہے، رحم آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کے اعلان فرما دیتے ہیں، بخشش کا اعلان فرما دیتے ہیں، جنت کے وعدے فرمائے گئے ہیں دعا پر۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے آپ سے سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو ان کو جواب دے دو انی فإنی قریب، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ انسان کے اندر ایک ایسی رگ ہے کہ انسان اس کے ذریعے سے جی رہا ہے، زندہ ہے، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہوں۔ جب تم مجھ سے دعا مانگتے ہو، میرے سامنے التجا کرتے ہو، مجھے پکارتے ہو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے قریب ہوں، بہت زیادہ قریب ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ تم اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے افعال کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہو گئے، دور بھاگتے ہو، احکامات کو پامال کرنے کی وجہ سے تم مجھ سے دور ہو گئے، میں تو تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تمہاری دعاؤں کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تمہیں بھی چاہیے کہ جب تمہیں کوئی مشکل پیش ہے، جب تمہیں کوئی دشواری پیش آئے، جب تمہیں کوئی تکلیف آئے تو تم بھی میرے سامنے التجا کرو، تم بھی مجھ سے ہی مانگو، مجھے ہی حاجت روا سمجھو، مجھے ہی مشکل کشا سمجھو، مجھے ہی داتا سمجھو، مجھے ہی خالق مالک سمجھو، میرے سامنے آ کر گر گڑاؤ۔ تم دنیا داروں کے پاس نہ جاؤ، اسباب کی طرف نہ جاؤ، تم سب سے پہلے میرے سامنے آ کر درخواست کرو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھے آ کر پکارو۔ ایسا داتا جو دعوت دے رہا ہے کہ مجھ سے آ کر مانگو، ایسا بادشاہ جو دعوت دے رہا ہے کہ میرا دروازہ آ کر کھٹکھٹاؤ، دن کو مانگو، رات کو مانگو، جس آن میں، جس گھڑی میں، جس لحظے میں، جس مشکل میں آ کر تم مجھ سے مانگو گے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میرے اوپر ایمان لاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، ہدایت کو پہنچو، رشد کو پہنچو۔ تو معلوم ہوتا ہے دعا مانگنا بہت بڑی عبادت ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے مفسرین نے 3 شرائط لکھی ہیں۔ ارشاد فرمایا دعا کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط ہے کہ انسان جب اپنے رب سے مانگے تو اسے یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے ضرور عطا کرے گا۔ یقین کے ساتھ مانگے، صرف ظن گمان نہ ہو، صرف خیال نہ ہو، بلکہ دل کے اندر یقین ہونا چاہیے کہ
خزانوں میں کمی نہیں ہے، جس نے کبھی کسی کو خالی نہیں بھیجا، جس نے کبھی کسی کو خالی لوٹایا ہی نہیں، کسی کو رد نہیں کیا، کسی کو مردود نہیں کیا، میں اس سخی سے مانگ رہا ہوں مجھے میرے اللہ ضرور یہ چیز عطا کرے۔ ارشاد فرمایا کہ دعا کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دعا مانگنے والے کو چاہیے کہ وہ یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ یقین یہ ہونا چاہیے کہ میرے اللہ کے سوا میری حاجت کو پورا کرنے والا نہیں ہے، میری ضرورت کو کوئی پورا نہیں کر سکتا، میری دل کی آہتوں کو کوئی نہیں سن سکتا۔ یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کی دوسری شرط یہ ہے کہ دعا کے اندر عجلت نہ کی جائے، جو دعا کے اندر جلدی نہ کی جائے، کہ جب تم اپنے رب سے التجا کر رہے ہو، اپنے رب سے مانگ رہے ہو تو مانگنے میں جلدی نہ کرو، ایسے الفاظ کو رپیٹ نہ کر دو، دوہرا نہ دو، بلکہ یقین کے ساتھ ساتھ ٹھہر ٹھہر کر اپنے رب کے سامنے التجا کرو، اپنی درخواست کرو، اپنی حاجت کو، ضرورت کو اپنے رب کے سامنے پیش کرو۔ پہلی شرط یقین کے ساتھ۔ دوسری شرط یہ ہے کہ عجلت نہیں کرنی چاہیے، جلدی نہیں بچانی چاہیے۔ ارشاد فرمایا دعا کی قبولیت کی تیسری شرط یہ ہے کہ انسان مسلمان کو چاہیے کہ وہ دعا سنت طریقے کے مطابق مانگے، کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، صلحاء کرام، علماء کرام، سلف صالحین کا جو طریقہ چلا آ رہا ہے اسی طریقے کے مطابق اپنے رب کے سامنے التجا کرے، اپنے رب کے سامنے گر گڑائے۔ وہ طریقہ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے۔ تعریف کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اسماء الحسنہ پڑھنے چاہیے۔ اسماء الحسنہ جو قرآن پاک میں کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں ان کو یاد کر لیا جائے، ان ناموں کو پڑھ کر، ان ناموں کا واسطہ دے دے کر اپنے رب سے اپنی حاجت مانگنی چاہیے، اپنی التجا کو پیش کرنا چاہیے اسماء الحسنہ پڑھنے کے بعد۔ بعض بات فرماتے ہیں کہ سورہ حشر کی آخری آیات ہیں هو اللہ الذی سے لے کر آخر تک ان کو یاد کر لینا چاہیے۔ یہ بھی اسماء الحسنہ ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرنی چاہیے۔ بعض بات فرماتے ہیں کہ جو آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی میں بھی اسماء الحسنہ ہیں، تو آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرنی چاہیے، اپنی التجا پیش کرنی چاہیے۔ بعض بات فرماتی ہیں سورہ آل عمران کی شروع کی آیت مبارکہ اسے پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرنی چاہیے۔ خلاصہ ان تمام اقوال کا یہ ہے کہ اپنے رب کے سامنے التجا کرنے سے پہلے، دعا مانگنے سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرو۔ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، اس میں بھی اپنے رب کی تعریف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے۔ کم از کم جو ہے نا سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد دعا شروع کرنی چاہیے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا شروع کی جائے، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کی جائے، آخر میں پھر درود شریف پڑھ لیا جائے، کیونکہ درود شریف ایسی عبادت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ سے مانگا فوراً وہ چیز مل گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم احسان سے عطا کر دی۔ دعا کی قبولیت کی دوسری صورت یہ ہے کہ فوراً تو وہ چیز نہیں ملی، بلکہ کچھ عرصے کے بعد، سال، 6 ماہ، 10 سال، 15 سال کے بعد وہ چیز مل گئی۔ یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک صورت ہے۔
دعا کی قبولیت کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے، اس مانگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو مصائب سے، تکالیف سے، پریشانیوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ دعا کی آخری اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس دعا کے بدلے میں ظاہراً کوئی چیز عطا نہ کرے، یعنی فوراً بھی وہ چیز نہ حاصل ہو، بعد میں بھی وہ چیز حاصل نہ ہو، یہاں تک کہ یہ دنیا سے چلا جائے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے افضل ترین صورت ہے کہ انسان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ مسلمان کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو یہ عبادت کی ہی نہیں، اللہ جل شان کو ارشاد فرمائیں گے تیری دعاؤں کا ثمرہ ہے کہ جو دنیا کے اندر تو میرے سامنے التجا کیا کرتا تھا، دعا کیا کرتا تھا، یہ تو تیری دعاؤں کا اجر و ثواب ہے۔ اس دن انسان تمنا کرے گا ہائے کاش دنیا کے اندر میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے التجا کرنے کی، گر گرانے کی، رونے کی، دھونے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔